بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رائل ملٹری اکیڈمی لندن کا دورہ کر کے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاک فوج کے سپہ سالار نے برطانیہ کی سینٹ ہیرسٹ رائل ملٹری اکیڈمی میں ہونے والے 213 ریگولر کمیشننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے مختلف کیڈٹ سے گفتگو بھی کی اور اس کے جذبے کو سراہا۔ رائل ملٹری اکیڈمی کے 213 ریگولر کورس میں برطانیہ کے علاوہ 26 ممالک کے 41 کیڈٹس نے بھی شرکت کی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے محمد عبداللہ اور کیڈٹ مجتبہ بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا حصہ ہیں۔ افغانستان سے فوجی انخلاء بڑی غلطی، دوحہ معاہدہ شکست کی وجہ بنا۔ سابق سربراہ امریکی سینٹ کام کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ امریکی سینٹ کام کے سابق سربراہ جنرل کینتھ میکنزی کا کہنا ہے کہ دوحہ امن عمل اور دوحہ معاہدہ افغانستان میں شکست کی اہم وجہ بنا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل کینتھ میکنزی نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء غلطی تھی، لیکن افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء میرا فیصلہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری رائے میں امریکی افواج کو افغانستان میں رکنا چاہیے تھا۔ میرا کہنا تھا کہ 2500 امریکی فوجی اہلکاروں کا ایک ساتھ مکمل انخلاء ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ امریکی فوج ہٹے گی تو افغانستان حکومت گر جائے گی۔ ڈرون طیاروں کے لین دین پر روس اور ایران دونوں کو امریکی پابندیوں کی دھمکی۔ امریکہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان اسلحے کی تجارت قبول نہیں کی جائے گی اور اس وجہ سے ان پر اقتصادی پابندیوں کو زیادہ مضبوطی سے عائد کرے گا۔ امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بات ایران سے روسی اہلکاروں کو ڈرون استعمال کی تربیت کے سلسلے میں ایک سوال پر کہی گئی ہے۔ روس اور یوکرین نیوکلیر پاور پلانٹ سے فوج اور اسلحہ دور رکھے، انتونیو گوتریس نے خبردار کر دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور یوکرین نیوکلیر پاور پلانٹ سے اپنی فوج اور اسلحے کو دور رکھیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کے جوہری پاور پلانٹ کو نقصان پہنچنے کو ناقابل قبول عمل قرار دے دیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیف اور ماسکو کو کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے آپس میں بات چیت کرنی ہوگی۔ بھارت کا روس سے ڈالر کے بجائے ایشیائی کرنسیوں میں لین دین۔ بھارت روس سے کوئلہ خریدنے کے لیے ڈالر کی بجائے ایشیائی کرنسیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اجناس کے لیے بھی بھارتی روپے میں ادائیگیوں کی منظوری دے دی۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق کسٹم دستاویزات اور انڈسٹریز رائے کے مطابق روس پر عائد مغربی پابندیوں کی خلاف ورزی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بھارتی کمپنیاں روسی کوئلے کی درآمدات کی ادائیگی کے لیے امریکی ڈالر کی بجائے اکثر ایشیائی کرنسیوں کا استعمال کر رہی ہے۔ چین کے صوبے ہینان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے کے بعد 2 شہروں میں لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 2 چینی شہروں ڈونگ فینگ اور چینگ مائی میں کرونا لاک ڈاؤن میں کچھ دنوں کی توسیع کر دی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ چینی حکام کے مطابق چین میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے 1851 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ حریت کانفرنس کی 15 اگست کو مقبوضہ جموں کشمیر میں یوم سیاہ منانے کی اپیل۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے 15 اگست کو یوم سیاہ منانے کی اپیل کر دی۔ بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ یوم سیاہ منا کر کشمیریوں کا احتجاج عالمی برادری کے سامنے لایا جائے۔ بھارت نے کشمیریوں کے خود ارادیت کا جائز حق مسلسل دبا رکھا ہے۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف 15 اگست کو مکمل ہڑتال اور سول کرفیو ہوگا۔ شہروز کاشف 10 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ 20 سالہ کوہ پیما نے 8080 میٹر بلند
گیشر برہم 1 چوٹی سر کر لی، جس کے بعد وہ 10 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ شہروز کاشف کے والد کے مطابق پاکستانی کوہ پیما 4:09 پر سمٹ پر پہنچے۔ واضح رہے کہ شہروز نے برطانوی کوہ پیما ایڈرینا کا ریکارڈ 12 روز میں توڑ دیا۔ ایڈرینا نے 30 جولائی کو 10 بلند ترین چوٹیاں 21 سال کی عمر میں سر کی تھیں۔ پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی آئندہ سال فراہم کر دی جائے گی، وفاقی وزیر کا اعلان۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے کہا ہے کہ پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی آئندہ سال فراہم کر دی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ممتاز IT ٹیکنالوجی کمپنی ایرکسن کے ہیڈ آفس گلوبل کسٹمر ایکولنسن سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ امین الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں IT و ٹیلی کام سیکٹر میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے افتتاحی تقریب کا دن تبدیل۔ فیفا کے زیر انتظام فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب کا دن تبدیل کر دیا گیا۔ فیفا کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فٹ بال ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب اور پہلا میچ 20 نومبر کی شام ہوگا۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کا پہلا میچ میزبان ملک قطر اور ایکواڈور کے درمیان ہوگا، جبکہ 21 نومبر کی دوپہر کو شیڈول سینیگال اور نیدرلینڈز کا میچ اب شام میں کھیلا جائے گا۔ لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین میں بزرگوں اور خصوصی افراد کا سفر مفت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر اورنج لائن میٹرو ٹرین میں بزرگوں اور خصوصی افراد کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خواتین اور طلبہ کو اورنج میٹرو ٹرین کی کرایوں میں رعایتی پیکج دیا جائے گا۔ ہاکی گراؤنڈ لاہور میں PTI جلسہ روکنے کی درخواست مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے نون لیگ کے رہنما عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر درخواست گزاروں کی ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ روکنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ ہائی کورٹ میں ہاکی اسٹیڈیم میں تحریک انصاف کے جلسے کو رکوانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو لاہور کے ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دی گئی۔ اسپورٹس بورڈ کے آئین کے تحت گراؤنڈ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ گراؤنڈ میں شادی فنکشن یا سیاسی جلسے نہیں ہو سکتے، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر کی ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ رکوانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت یقینی بنائے کہ جلسے کے دوران کوئی نقصان نہ ہو۔ ہاکی گراؤنڈ میں آسٹرو ٹرف جلد از جلد لگائے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کو کورونا، حالت تشویشناک، بہن نے تصدیق کر دی۔ شمالی کوریا کے صدر کی بہن نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم جونگ ان میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد ان کی حالت تشویشناک ہے۔ برطانیہ میں شدید گرمی کی نئی لہر آنے کی پیشگوئی۔ برطانیہ میں اگلے 4 روز کے لیے شدید گرمی کی نئی لہر آنے کی پیشگوئی محکمہ موسمیات نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات کی رات سے اتوار تک موسم شدید گرم رہے گا، جس دوران درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ برطانوی محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ جنوبی اور وسطی انگلینڈ اور ویلز کے کچھ حصوں میں جمعرات آدھی رات سے شدید گرمی کی لہر شروع ہوگی، جو اتوار تک جاری رہے گی۔ صوبہ پنجاب میں ہونے والی تیز موسلادھار بارشوں سے گجرات، وزیر آباد اور پنڈ دادن خان سمیت اطراف کے علاقوں میں سڑکیں، گلیاں اور محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ گھروں، دکانوں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ شہریوں کو شدید مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ آمد و رفت کا سلسلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ تمام اقسام کے ویزوں پر عمرہ ادائیگی کی اجازت۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایک سعودی عہدیدار نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے سیاحتی ویزے سمیت ہر قسم کے ویزوں کے حاملین کو عمرے کی اجازت ہو۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے انڈر سیکرٹری نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کے ویزے پر سعودی عرب آنے والا شخص عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ ڈالر مزید سستا 215.50 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں آج بھی ڈالر مزید سستا اور روپیہ مزید تگڑا ہو گیا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 3 روپے 38 پیسے کا اضافہ ہوا۔
कल कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹3.38 की कमी हुई और डॉलर $215.50 पर आ गया। नेपरा ने जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹9.90 फी यूनिट अजाफे की मंजूरी दे दी। इस ज़िमन में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक CPPAG ने ₹9.91 फी यूनिट अजाफे की दरख्वास्त की थी। इससे कबल मई का FCA ₹7.91 चार्ज किया गया था, जो कि सिर्फ एक माह के लिए था। पाकिस्तान को IMF का इजहार आमादगी का खत मिल गया। राय के मुताबिक IMF के लेटर ऑफ इंटेंट पर इत्तेफाक के बाद अब सिर्फ बोर्ड की मंजूरी होगी और पाकिस्तान की जानिब से खत पर दस्तखत किए जाएंगे। वाज़ेह है कि IMF ने लेटर ऑफ इंटेंट गुज़िश्ता माह पाकिस्तान को अरसाल किया था। लेटर पर बोर्ड की मंजूरी रवा माह के आखिर में होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.18 अरब की रकम मिल जाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।